تحفے کی نیت کا کیا کوئی عمل دخل ہوتا ہے اور تحفے دینے کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیں، سب سے تحفے کا خوبصورت حوالہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے جی آپ نے تحفے دیے بھی ہیں، لیے بھی ہیں، اور تحفے کے ساتھ جوڑا اس بات کو کہ یہ دل کی کدورت کو دور کرتا ہے، محبتوں کو بڑھاتا ہے، تعلق بڑھتا ہے آپ کا. یہ ایک تعلق کی علامت بھی ہے کہ آپ وہ سادگی سے اگر میں کہوں تو جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو ہے بندے کی، آپ اس کو کوئی عزت دے رہے ہیں، آپ اس کو ویلیو دے رہے ہیں اور اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑا مقدم ہے. یہ دراصل کسی کو ویلیو دینے کا ایک اظہار تو زبان سے ہے، عملی اظہار. ویسے آج ہم سب کو تحفے لے کے آنے چاہیے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ عملی اظہار بھی ہمیں کرنا چاہیے. میں ابھی وقت اگر ہوا نا تو میں ہمارے ایک شاعر دوست محترم نام لیے بغیر تحفے پہ ان کا ایک لطیفہ سناؤں گا آپ کو، میں اس لیے مسکرا رہا تھا. اب شاہ صاحب اس میں جو کہہ لیجئے ایک حدیث ہے، میں مفتی صاحب آپ مور لگانے میں کیونکہ میں آپ سے مدد لے لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ وصول کرنا بعض جگہ دینے کی بات بھی ہے. بکری کے جو کہہ لیجئے پائے ہیں، یعنی جو بڑے حقیر سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ بھی کوئی دے تو اس کو حقیر نہیں ماننا چاہیے. بکری کے پائے، اور یہ اس کلچر میں تو بالکل ہی حقیر تھا، شاید کلچر بھی نہیں تھا پکانے کا. یہ تو پنجاب میں اور ہمارے اس بیلٹ میں پایوں کا کلچر ہے. یعنی اتنی حقیر چیز بھی کوئی تحفے میں دے رہا ہے تو اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اور اگر دینے پڑتے ہو تو دے دینے چاہیے. یہ تھوڑا سا میں شامل ضرور. جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا تحفہ دو اگرچہ تمہیں بکرے کے پائے ہی کیوں نہ دینے پڑے. صحیح بہت مفہوم یہی جو شاہ صاحب بالکل صحیح. اب سر اس میں دیکھیے حقیر چیز کے معنوں میں، حقیر چیز مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی جو دے سکتے ہو دو. جی لیکن اس کی شرح میں یہ ضرور عرض کر دوں، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ تحفہ دینے والے کی شخصیت کو دیکھ لیں، کیا وہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق تحفہ دیں. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب اب یہ بڑا اہم ہے کہ بڑی دنیا تحفہ وصول کرتے ہوئے حقیر محسوس کرواتی ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کوئی محبت سے لایا ہے، اس کی سادگی. آپ کے ساتھ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو بالخصوص تھوڑا پبلک سے زیادہ اوپن ہے. مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی بندہ پوجے ہوئے چھولے لے آیا ہے، چنے لے آیا ہے، یا کسی بندے نے کہہ لیجیے بڑی سادگی سے. میں ایک دفعہ بڑا ہی عجیب میرے ساتھ ہوا کہ کسی شادی ولیمے کی ایک جگہ پہ میں موجود تھا، تو ایک ساتھ بیٹھے صاحب نے جو نہیں جانتے تھے مجھے، انہوں نے مجھے ٹوتھ پک پیش کی. انہوں نے کہا حضرت یہ میری طرف سے اسے قبول فرمائیے. میں ان کی سادگی پہ حیران ہوا، لیکن میں نے کہا انتہائی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو محبت سے قبول کرتے ہوئے، اور اگر وہ پہلے استعمال نہیں ہوئی، ویسے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تو بڑا ہی خوفناک ہے چیزیں ساری. مجھے ویسے دیکھیے آپ بڑی آپ یہیں سے مکمل کیجئے، عبد القادر مرحوم یاد آ گئے. ہم شو کرتے تھے تو ان کو ریکویسٹ کرتے تھے، آ جاتے تو ان کو ہم سے ایک محبت. ایک دن خود تشریف لائے میرے پاس اور مجھے انہوں نے شہد اور انہوں نے وہ جو ایک مسواک جس میں زیتون کی مسواک، وہ اس کی ڈبیا اور وہ زیتون کی مسواک. آپ یقین کریں وہ جب حیات تھے اس وقت سے ہی میں نے اس ڈبیا کو سنبھال لیا. میں نے کہا یار یہ کتنی محبت سے میرے لیے لے کر آئے اور پھر کتنا بڑا آدمی ہے. لیکن آپ نے بالکل درست کہا کہ جو بھی تحفہ انہوں نے دیا مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ کسی جگہ گئے تو میں ان کے حافظے میں تھا. ایک دم سے میرا ان کا تعلق جو ہے وہ جمپ مار کے کئی مینی فولڈ جیسے کہتے ہیں نا، کئی ملٹیپلائی ہو گیا اس بات سے. اچھا دوسرا شاہ صاحب دیکھیں، آپ جب تحفہ دیتے ہیں تو دراصل مال سے جو آپ کا وہ لالچ والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی آپ اس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے دیکھیں، دراصل آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں آتے ہوئے سوچوں کہ میں کیا لے کر آؤں، تو میں اس کا مطلب ہے میں نے اس کو اور دل کو وقت ٹائم دیا سوچنے کے لیے اس کو یہ پیش کروں، اس کو کیسا لگے گا. اچھا ہمارے ہاں شاہ صاحب ایک ایسا بھی اس میں شعبہ ہے جس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. ہماری بڑی دنیا ایسی ہے جو آفیسرز کو، اتھارٹی کو، حاکم کو تحفے دیتے ہیں، اور وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جگہ بنا پائیں یا کام نکلوانے ہوتے ہیں. اب ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا ایس ایچ او یا کسی بھی عہدہ دار کو دیکھا جائے تو بڑی دنیا وہ تحفے دے رہی ہوتی ہے، اور تحفے میں بعض اوقات ایسی چیزیں دے دی جاتی ہیں جو کہہ لیجئے کہ اسراف کی انتہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ظلم اور زیادتی ہے. وہ پھر جو میرا خیال ہے فقہی طور پہ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں، وہ تحفے کے زمرے میں نہیں، وہ رشوت کے زمرے میں چلا جاتا ہے کہ تحفہ نہیں وہ بنتا، وہ رشوت بن جاتی ہے کہ کام نکلوانے کے لیے. تحفہ بنیادی طور پہ محبت کا اظہار ہے، تحفہ ایک تعلق کی مضبوطی کا اظہار ہے کہ میرے لیے یہ اس بندے کی ویلیو یہ ہے کہ میں اس کے لیے یہ چیز لے کر آیا. اچھا اب یہ فرمائیے کہ عموماً کیسا، یعنی کہ مستحب کیا ہے اس میں، کس نوعیت کا تحفہ جو ہے
اپنی بساط دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے یا دوسرے کی شان و شوکت دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے؟ تحفہ خریدتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ شاہ صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ کسی کا عہدہ دیکھیں اور پھر اس کے شایان شان چیزیں آپ اکٹھی کریں. آپ کو تو اپنا جو اپنا دی بیسٹ ہے آپ نے وہ دینا. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا میں اپنی ذاتی پریکٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. میں شاہ صاحب دیکھتا ہوں کہ بڑے تحفے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کر چکا ہوں، تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں. جی ضرور. بڑی دنیا تحفے کی بجائے سزا دے رہی ہوتی ہے. یعنی آپ مثال لے لیجئے کہ ایک کیک آ گیا ہے بیکڈ کئی چیزیں جو ان سے انتہائی خطرناک ہیں، یا بڑی دنیا وہ بوتلوں کا پورا کریٹ آپ کو دے دیتی ہے، جی وہ دے دیتی ہے. بعض لوگ تو سگریٹوں کا پورا ڈنڈا بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ پیئیں اور کینسر آپ کے مقدر میں لکھا جائے گا. تو بعض اوقات آپ کسی کو اس محبت سے شوگر کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی محنتوں کا خیال کریں کہ کیا دے رہے ہیں. شوگر کے مریض بنائے جاتے ہیں بڑی محنت سے، دل کے مریض بڑی محنت سے بنائے جاتے ہیں، معدے کے مریض تو انتہائی محنت سے بنائے جاتے ہیں. کس نوعیت کے تحفے دینے چاہیے؟ مگر ذرا کالر لے لوں. ایک ون لائنر جو ہے نا سر، وہ یہ کہ اس کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو، کوئی ایسی ویلیو ایڈیشن ہو جو وہ یادداشت کا، جیسے عبدالقادر صاحب کا آپ نے بتایا، وہ یادداشت کا حصہ. اور وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، میں اس کو سنبھال کے رکھا ہے. زیتون کی میں جو وہ ہے مسواک وہ بدلتا رہتا ہوں، اور یقین کریں مجھے ہر دوسرے دن عبدالقادر صاحب یاد آتے ہیں اس تحفے کی وجہ سے. علم اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ سر دیکھیں، انفارمیشن ایسی چیز ہے جو آپ یادداشت میں رکھتے ہیں، عمل میں نہیں جاتی، اور وہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے وہ جیسے وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں، کئی لوگوں نے ڈکشنری یاد کی ہوتی ہے. جی عمل ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا. ایک بڑا اچھا جملہ ویسے میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا، ایسا علم جو آپ کی اپنی زندگی اور آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا پھر دنیا اور آخرت کسی حوالے سے بہتر وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ بوجھ ہی. اسلام میں اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے علم نافع. علم نافع یہ ہے کہ آپ سے فائدہ ہو، آپ سے جڑے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ ایمان میں مضبوطی کا سبب، بندگی بہتر ہو، عشق رسول بہتر ہو، تو وہ علم بہتر ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا آ جائیے وہ بات آپ جو مکمل کر لیجئے جو آپ فرما رہے تھے کہ تحفہ جو ہے وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں جو شوگر مختلف امراض میں مبتلا کرتی ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ تحفہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے اس کو کیا سوٹ کرتا ہے. مثلا کئی بڑے اہم لوگ ہیں میری زندگی میں کتاب لے کے جاتا ہوں. اچھا، میں تو بیشتر اوقات کتاب میں کتاب بھی کوئی اچھا جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو نہیں دینی چاہیے، یہ جس کے ہاں وہ رواج ہی نہیں ہے. وہ کئی ایسے بھی ہیں. میں شاہ صاحب کسی زمانے میں نا کتابیں اپنے جو میرے بڑے فیوریٹ تھے ان کی میں دی، اور مجھے ردی میں واپس مل جایا کرتی تھی کئی دفعہ. اپنی سگنیچر ہوئی کتاب آپ ردی میں دیکھتے ہیں، آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اس بندے کا نام سنہری حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مہربان ہے، جن کو آپ نے کبھی سائن ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے. غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے کو یہ بھی پھر آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ پھر بھی دینی چاہیے تاکہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو پڑھ لے گا اس کے گھر میں. لیکن جو نہیں پڑھتے سر، نہیں پڑھتے کئی لوگ. لیکن کتاب بالخصوص اس بندے کو پھر اس کے مزاج کے مطابق اس کو چاہیے کیا، اس کے لیے انفارمیشن کیا ہے. بعض اوقات کوئی انٹیک کتاب ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ دیتے ہیں. مثلا کوئی کسی نے گھر شفٹ کیا ہے، گھر بنایا ہے، دفتر بنایا، آپ ایسی چیز لے جاتے ہیں اس کے لیے جو اس کے استعمال میں آ جائے. ٹھیک ہے، کپڑا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ ذرا کھانے بانے کی چیزوں سے میں کہتا ہوں دیکھیں کھانے کی چیز کہاں ہو سکتی ہے. مثال ہے آپ کا ایک ایسا ملازم ہے جس کے ہاں سال میں کبھی مٹھائی نہیں آتی، تو اس کے بچوں کو بھائے گی. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، پھل لے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آرگینک چیزیں ایسی ہیں جو اگر آرگینک کی وہ پوری ڈیفینیشن ہے وہ آپ لے کر جائیں، وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا اگر لینا تو پھل ول لے لے آدمی. اچھا، سوغات ہو سکتی ہے شاہ صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ ہر شہر کی ایک سوغات ہے، اور میں کئی جگہ ایسی ہیں جو کھانے پینے والی سوغاتیں ایسی ہیں جو بندہ بڑا بھلی لگتی ہیں کہ کوئی آیا حیدرآباد سے یا خانپور سے وہ پنڈے لے آیا ہے، تو وہ آپ حوالے سے کہتے ہیں یار یہ اسپیشلی وہاں سے سون حلوہ آیا ہے، کوئی چیز ایسی آئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں قاسمی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سماج میں ہمارے آپ مطمئن ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ جو یتیم ہیں خاص طور پہ، ان کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے بحیثیت ریاست، بحیثیت عام آدمی، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک سلوک ہوتا ہے یا اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ جس خوبصورت وضاحت سے مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے یہ فہم عام بندے کے پاس نہیں ہے. میں ایک حدیث اس میں اصل میں تو شعبہ ان کا، لیکن ایک حدیث مجھے بڑی پسند ہے، میرے سے رہا نہیں جاتا وہ حدیث کو. جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے لیکن سلوک اچھا نہیں ہے. شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ کوئی آرفن ہوم بنا دے. ہمارے ملک میں کئی ایسے پولیٹیشین ہیں، ایسے سماجی کارکن ہیں جنہوں نے یتیم بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پالا ہے.
لیکن شاہ صاحب اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان قریبی لوگوں کی آتی ہے جن کے پاس ایمپتھی نہیں ہے، جن کے پاس احساس نہیں ہے. اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ یہ میں ٹکٹ خریدوں گا کنفرم لاٹری نکل آئے گی تو خرید لے گا.